أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المبين عاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة للعالمين والمخاطب بطه وياسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله وأهل بيته وعطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صلوات. چونکہ عشرے کی یا پہلے عشرے کی وہ تاریخیں ہیں کہ جس میں مجلس کے بعد فوراً کوئی نہ کوئی شبیہ برآمد ہوتی ہے، اس لیے دعا کا موقع نہیں مل پا رہا ہے، لیکن ایک خاص التماس آئی ہے کہ ہماری بچی سیدہ سکینہ زہرا کے دل کا بڑا آپریشن 24 اپریل کو ہونا ہے، جس کی عمر 6 ہفتے، اس لیے التماس دعا کی گئی ہے پروردگارہ بیمار کربلا کا واسطہ سچی کو اور دیگر تمام بیمار مومنین اور مومنات کو شفاء کاملہ عطا فرما. جیسا کہ بالکل واضح ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ مجالس کا سلسلہ جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے، مجلسوں کے بارے میں کبھی کوئی سوال، کبھی کوئی اعتراض، کوئی آبجیکشن، کوئی ایکسپلیشن، یہ سلسلے شروع ہو جاتے ہیں. آپ نے یہ اناؤنسمنٹ سن لیا کہ آنے والے کل کے دن مجلس کے بعد اور زیارت کے بعد 1 گھنٹے کا کوسچن آنسر کا سیشن ہے، مگر ایک سوال کسی نے یہ کہہ کر پوچھا ہے کہ وہ اتنا لیٹ مجلس میں بیٹھ نہیں سکتے، اور سوال کا تعلق کیونکہ نماز سے ہے اس لیے انہوں نے کہا کہ ذرا اس کو جلدی واضح کر دیں. اور وہ یہ ہے کہ بقول ان کے نماز جماعت میں جب قل هو اللہ کا سورہ میں پڑھاتا ہوں تو اس کا پروناؤنسیشن ذرا عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ ان کی اپنی نماز وہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں غلط تو نہیں ہو رہی. اس لیے 1 منٹ کا مسئلہ، قل هو اللہ کے سورے میں اگر آپ قل هو اللہ احد پر رکیں، وہاں اسٹاپ کریں تو یہی قل هو اللہ احد اللہ الصمد. لیکن اگر آپ وہاں پہ رکے نہیں، اس کو ملا کے پڑھیں تو ہمارے موجودہ مجتہدین کا فتویٰ ہے کہ پھر اسے اس طرح پڑھنا پڑے گا جیسے آپ سن رہے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد. یہ مسئلہ صرف اس بات کا ہے کہ وہاں رک کے سانس توڑی گئی، ایک وقفہ دیا گیا، اسٹاپ کیا گیا، یا اس کو ملا کے پڑھا گیا. تو کبھی میں ملا کے پڑھتا ہوں، کبھی رک جاتا ہوں. 2 سوال اور آئے ہیں، اور یہ 2 سوال بھی جن لوگوں کے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کوسچن آنسر کے سیشن
اس لیے نہیں بیٹھ سکتے کہ وہ بہت رات کو ہوگا، مگر اس کا جواب پھر اگر میں کوئسچن آنسر کے سیشن میں نہ دے سکا تب بھی کل کی مجلس میں دوں گا۔ پہلا سوال تو بالکل لاجیکل لیڈیز کی طرف سے آیا کہ وہ 3 عورتیں کون سی ہیں کہ جن میں سے ایک کا میں نے تذکرہ کر دیا تھا، باقی 2 رہ گئی تھیں، جن کے بارے میں رسول نے کہا کہ وہ قیامت کے دن شہزادی کے ساتھ آئیں گی۔ اور دوسرا وہی سوال کہ امام معصوم زہر والے انگور کیوں کھا رہے ہیں؟ اس لیے میں نے یہ 2 سوال پڑھ دیے تو بار بار اس کے بارے میں مجھے پریشر ڈالا جا رہا، تو سوال مجھ تک پہنچ گیا ہے، جواب کل کی مجلس میں۔ آج جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ شب جمعہ کل گزر گئی، مصائب کے ٹائم کو انکلوڈ کر کے 68 منٹ کی مجلس تھی۔ اس پوری مجلس کی سمری یا خلاصہ یا اس پر ایک جملے میں کامنٹ وہی آئے کہ جس کی مجھے 100% توقع تھی، اور الحمدللہ جو سوچ کے میں نے مجلس پڑھی تھی میری وہ توقع پوری ہو گئی کہ پوری 68 منٹ کی مجلس کے بارے میں بہت ہی شارٹ کیا کہا گیا؟ پوری چھوٹ۔ یہ یعنی یہ کامنٹس آیا، اور اس کامنٹس کا آنا یہ بتا رہا کہ میرا میسج پہنچ گیا۔ نام میرا صادق ہے، مگر مجلس کے اعتبار سے کل مجھے کاذب قرار دیا گیا۔ کہا گیا کہ شروع سے آخر تک سب کچھ جو مولانا نے پڑھا وہ جھوٹ تھا، کوئی نئی بات نہیں، بلکہ شاید آپ کو یاد ہو کہ کل کی مجلس میں بیچ میں مجھے بار بار یہ جملہ کہنا پڑ رہا تھا کہ مجھے پہلے سے معلوم ہے کہ اس کا کیا ری ایکشن ہوگا، اور نہ اس میں کوئی ناراضگی ہوتی ہے نہ کوئی غصہ ہوتا۔ یقیناً اس 20th سینچری کے اینڈ 21st سینچری کی بگننگ یہ پورا عقیدہ قیامت کا، آخرت کا، جنت اور جہنم کا، جنت کی نعمتوں کا، جہنم کے عذاب کا، ہمیں قسم کا ایک جوک والا عقیدہ لگے گا۔ ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے، ایسا ایٹماسفیئر کریٹ کیا جا رہا ہے، کوئی اس میں تعجب کی بات نہیں۔ اب کسی نے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ اس مسئلے کو ذرا زیادہ ایکسپلین کریں، لیکن دیکھیے ایک طرف روزانہ کی مجلس 60 منٹ کا ڈیوریشن ہے، 5-7 منٹ پھر بھی میں زیادہ لے لیتا ہوں، اور 4 مجلسیں اب باقی رہ گئی۔ اگر ہم 2 یا 4 یا 5% مومنین کے آبجیکشن میں الجھ جائیں گے تو باقی 90 یا 95% کو وہ میسج نہیں پہنچ پائے گا کہ جو ان تک پہنچانا مجھ پر واجب۔ اس لیے میں اس کے جواب میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں۔ ان شارٹ صرف ایک بات کی عرض کرنا کہ حیات القلوب والیوم 2 بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کتاب کا انگلش ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، ورنہ اکثر تو ریفرنس دینے میں پریشانی یہی ہوتی کہ ہم ریفرنس عربی کتاب کا دیں، فارسی کا دیں، ایون اردو کا دیں، وہ بھی عام لوگوں کے لیے بالکل بیکار ہو جاتا ہے۔ لیکن حیات القلوب والیوم 2 علامہ مجلسی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کے اندر جو حدیث میں نے کل پڑھی اس میں صرف 8 منظر یا 8 سین تھے۔ حیات القلوب میں پوری حدیث موجود ہے جس کے اندر تقریباً مور دین 30 گناہگاروں کا عذاب اللہ کے رسول نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنی امت کو پہنچایا۔ معراج اللہ کے رسول کا ایک جرنی ہے تھرو ہیونز، دنیا سے چلے، پوری یونیورس کا پیغمبر نے ایک سفر کیا، واپسی کے اندر جنت اور جہنم کے سین بھی دیکھے۔ برزخ وہ پیریڈ ہے جو موت سے لے کر قیامت تک کا ہے، موت اور قیامت کے درمیان کا پیریڈ۔ ہمارے جو بزرگ اس دنیا سے چلے گئے تو ابھی قیامت تو نہیں آئی، آج کل وہ کہاں ہے؟ برزخ میں۔ برزخ کے بھی سین پیغمبر نے دیکھے، اور یہ سب واپس آ کر اس وقت بیان کیے کہ جب مکے کی میجورٹی کافر تھی۔ دیکھیے اللہ کے رسول کا بھی یہ مسئلہ
کہ اگر آفٹر ہجرہ جب مدینے میں اسلامک گورنمنٹ اسٹیبلش ہو چکی اور پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے مدینے میں ہیں، وہاں پہ آ کے پیغمبر یہ سارے سین بتاتے تو لوگ یقین کرتے کہ نہ کرتے، مگر پیغمبر کا مذاق نہ اڑاتے۔ پیغمبر کو معراج کا سفر اس وقت ہوا جب میجورٹی کافروں کی ہے اور شہر بھی مکہ۔ آج کا مومن کل کی حدیث سننے کے بعد ہنس رہا، مومن ہے، امام کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، اسلام کو مانتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے میری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی، جبکہ اس کے پاس قیامت کا عقیدہ ہے۔ مکے کے کافر، میں نے پرسوں کہا تھا نا، ان کے پاس کل ہی کہا تھا قیامت کا تو عقیدہ ہی نہیں، اور ان کافروں کے بیچ میں آ کر اللہ کا رسول وہ ساری حدیث سنا رہا جس میں گناہگاروں کا عذاب بتایا گیا، اتنا مذاق اڑایا گیا، اتنا جوک بنا لیا گیا اس کو، مگر جو واجب ہے وہ میسج پہنچانا، یہ تو ایک الگ ڈیٹیل ہوگی۔ حیات القلوب کی والیوم 2 میں جا کر چیپٹر ڈھونڈیے گا معراج، اور پوری حدیث آپ کو ملے گی، بلکہ جتنا میں نے پڑھی تھی اس سے 4 ٹائم بڑی، اس میں 8 سین تھے، پیغمبر نے 35 سین بیان کیے۔ سارا عذاب، بے نمازی کا سر ٹوٹ رہا ہے، رسول اپنی آنکھ سے دیکھ کے آئے، گانا سننے والے کے کان میں وہ میلٹڈ لیڈ ڈالا جا رہا ہے، پیغمبر اپنی آنکھ سے دیکھ کے آئے، خود یہ سارے سین پیغمبر کے سامنے تھے۔ بے حجاب عورت کو آگ میں اس طرح سے جلایا جا رہا، پیغمبر اپنی آنکھ سے دیکھ کے آئے۔ ڈیٹیل تو بہت ہو جائے گی، لیکن میں نے مجلس کے شروع ہی میں یہ کہا کہ 5 یا 10 یا 15 یا 20% مومنین کی وجہ سے میں اپنا ٹاپک چینج نہیں کرنا چاہتا ہوں، اور ان شارٹ یہ کہ اہل بیت رسالت کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا، یہ ان کی ایک ٹریڈیشن ہے، یہ اہل بیت رسالت کی سنت کہ اپنے ماننے والوں کو سب سے زیادہ آخرت اور جہنم کے عذاب سے ڈراتے، چاہے لوگ مذاق اڑائیں، لیکن یہ اہل بیت کا طریقہ۔ 2 دن پہلے کی مجلس میں آپ نے یہاں تک سنا کہ امام نے اپنے گھر میں قبر اس لیے بنا لی، مگر ایک حدیث، یہ جو حدیث اب میں پڑھ رہا ہوں میرے اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، پوری حدیث اس لیے نہیں پڑھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک نے اس کو سنا، شاید مور دین 50 ٹائمز سنا، اور دوسرا ریزن یہ کہ حدیث ہے بہت ڈیٹیل، جب میں اسے پڑھتا ہوں ایک سٹوری ہے 40 منٹ لگتے ہیں، اتنا ٹائم آج نہیں ہے میرے پاس، اس لیے اس کی ایک سمری۔ مولا کے بڑے بھائی علی، ان کے بڑے بھائی جن کا نام ہے عقیل، یہ عقیل جو ہیں ان کا علی سے ایک نہیں کئی رشتہ، کئی ریلیشن ہے۔ ہماری میجورٹی کا اپنے امام سے فقط ایک رشتہ، ایمان کا، کہ ہم ان کا کلمہ پڑھ کے ان کو امام مانتے ہیں۔ اس مجلس میں مجھے بہت سارے سید بھی نظر آ رہے ہیں، ان کا ڈبل رشتہ، اس لیے کہ یہ علی کی اولاد بھی ہیں اور علی کا کلمہ پڑھنے والے بھی۔ عقیل جو تھے ان کی علی سے اسلام میں جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں، ریلیشن، وہ سارے کے سارے تھے۔ ایک تو عقیل علی کا کلمہ پڑھتے، دوسرے عقیل علی کے بڑے بھائی، اور اتنا ایج ڈفرنس ہے جتنا باپ اور بیٹے میں ہوتا، 20 سال کا۔ یہ اسٹوری اس وقت کی ہے جب علی کی ایج 60 سے اوپر ہے، تو بڑے بھائی عقیل کی ایج مور دین 80۔ 80 سال کا آدمی کتنا ضعیف ہو جاتا، عام آدمی بھی ہو اتنا ویک ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس پر رحم آتا، سینئر سٹیزن کا بھی سینئر، اور یہ تو علی کے اپنے سگے بھائی۔ تیسرا ان کا اور علی کا ایک اور رشتہ، وہ یہ کہ عقیل کا بیٹا تھا، علی کی بیٹی تھی۔ علی کی ایک بیٹی ہے رقیہ، عقیل کے بیٹے ہیں مسلم، ان دونوں کی شادی ہوئی۔ چنانچہ اردو میں اس رشتے کا ایک نام ہے سمدھی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ انگلش میں کیا کہتے ہیں، انگلش میں کوئی لفظ ہے بھی کہ نہیں۔ ایک دفعہ میں نے کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں انگریزی میں جو رشتے ہیں اسے بھی بھلایا جا رہا، آپ نئے نئے رشتے لا کے پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا ورڈ ہے، کوئی ایسا لفظ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ 2 آدمی، ایک کا بیٹا ہو دوسرے کی بیٹی ہو، تو ان 2 آدمیوں میں جو رشتہ بنے گا اردو میں اسے سمدھی کہتے ہیں۔ عقیل کا بیٹا ہے مسلم ابن عقیل، اور علی کی بیٹی ہے رقیہ۔
جو جناب عباس کی بہن ہے، لیکن وہ علمدار کربلا عباس نہیں. علی کے بیٹوں میں 2 کے نام عباس ہیں، ایک ام المنین کا بیٹا عباس، ایک دوسرے عباس. خیر، تو اب یہ عقیدہ بوڑھے ہو گئے اور آئی سائٹ ان کی کمزور ہو گئی. علی کے پاس آتے ہیں اور صرف اتنی سی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو بیت المال ہے، کسی آدمی کی پرسنل پراپرٹی نہیں، بیت المال جہاں پہ سارا ٹیکس وغیرہ جمع ہوتا، وہاں سے بینیفٹ دیے جاتے ہیں. یہ جو بینیفٹ کا سسٹم ہے، یہ سب سے پہلے تو میرے مولا کے زمانے سے سٹارٹ ہوا کہ ہر غریب آدمی کو، ہر ایجڈ آدمی کو، ہر بیمار آدمی کو، ہر ریٹائر آدمی کو ماہانہ یا ویکلی ایک بینیفٹ ملے گا. عقیل نے آ کر صرف اتنی کمپلین کی کہ میری فیملی بہت بڑی ہے اور جو بینیفٹ مجھے ویکلی یا منتھلی ملتا ہے اس میں گزارا نہیں ہوتا. جب پوری سٹوری تو 40 منٹ کی ہے، میں شارٹ کر رہا ہوں. جب علی نے پہلے تو ان کو عام طریقے سے سمجھایا کہ دیکھیے یہ مسلمانوں کا مال ہے اور مجھے بھی یہ حق نہیں، حق ہے لیکن کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا یہ رائٹ استعمال نہیں کر سکتا ہوں کہ ایک مسلمان پر ظلم کر کے دوسرے کو بینیفٹ پہنچاؤں. لیکن عقیل کی سمجھ میں آیا ہی نہیں. اے علی، تم خلیفہ ہو، تم اس وقت حکمران ہو، تمہارے ہاتھ میں پورا بیت المال ہے. میری حالت دیکھو، میں اپنے ریلیشن کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ میری کنڈیشن دیکھو. اولاد زیادہ، بوڑھا ہو چکا ہوں، مور دین 80 میری ایج ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا. کسی طریقے سے میری جو ویکلی بینیفٹ ہے اس میں اضافہ کر دو. علی نے دیکھا کہ عقیل کی سمجھ میں یوں نہیں آ رہا. تو آخری چیز، یہی میرا ٹاپک ہے 3 دن کا، کہ جب کسی کی سمجھ میں عام طریقے سے نہ آئے کہ ہم نماز کیوں پڑھیں، ہم روزہ کیوں رکھیں، ہم شراب کیوں چھوڑیں، ہم حجاب کیوں کریں، ہم میوزک کیوں چھوڑ دیں، ہم رزق حرام سے اپنے آپ کو کیا بچائیں، تو آخری طریقہ کیا ہوتا؟ وہ یہ. علی نے ایک مرتبہ عقیل سے کہا ذرا اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے. دیکھیے اس واقعے میں یاد رکھیے گا عقیل کی آئی سائٹ بہت ویک ہے، اس لیے علی اس انداز سے ان کو سمجھا رہے ہیں. کہا ہاتھ آگے بڑھائیے. عقیل نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور وہ یہ سمجھے کہ شاید علی مجھے کچھ پیسے دینا چاہتے ہیں. پہلے زمانے میں ہر چیز کی کیش ہینڈلنگ ہوتی تھی، شاید مجھے کچھ پیسے دینا چاہتے ہیں. علی نے برننگ فائر، جلتی ہوئی آگ عقیل کے ہاتھ پہ رکھ دی. علی کے بڑے بھائی، 20 سال بڑے بھائی، اتنا قریبی رشتہ، کلمہ بھی پڑھتے ہیں. ہم اور آپ علی کی شفاعت ملے، ہم سے زیادہ تو ڈیزرو عقیل کرتے ہیں، مگر علی نے عقیل کے ہاتھ پر جلتی ہوئی آگ رکھ دی، برننگ فائر. جیسا کہ میں نے کہا اگر آئی سائٹ ویک نہ ہوتی تو عقیل کبھی ہاتھ ہی نہ بڑھاتے، دور سے ہی نظر آ جاتا. ہم اور آپ ہوتے تو ہم تو اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتے. لیکن واقعہ اسی لیے سمجھ میں آ رہا کہ چونکہ آئی سائٹ ویک، ہاتھ بڑھا دیا. علی نے ایک مرتبہ جلتی ہوئی آگ، جلتا ہوا کوئلہ ان کے ہاتھ پہ رکھ دیا. چیخ نکل گئی، ہاتھ جل گیا. جلدی سے ہاتھ کو جھٹکا دیا، گھبرا کے کہا کہ اے علی، میں تم سے مدد مانگ رہا ہوں اور تم میرے ہاتھ کو جلا رہے. علی کا ریپلائی کیا تھا؟ یہی تو تھا کہ اے عقیل، جو ڈیمانڈ آپ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں تو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا. یہ تو دنیا کی آگ ہے. دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ دونوں کے ٹمپریچر میں کتنا فرق ہے. اب کیسے سمجھایا جائے؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی کہ 1400 سال پہلے عرب کو جو بالکل الٹریٹ کیسے سمجھایا جائے. یہ فقط ایکسپلینیشن کے لیے یا انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا. کیا کہا امام نے؟ امام نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو 70 ٹائمز پانی سے دھویا گیا، اس پر پانی ڈالا گیا، تب وہ پھر ٹھنڈی ہوئی، اس کا ٹمپریچر گرا. ایک دفعہ نہیں، 70 ٹائم، تب یہ دنیا کی آگ بنی. یہ جو دنیا کی آگ ہے جو ہم سے ایک سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں ہو رہی، کہا جہنم کی آگ کا تو ٹمپریچر اتنا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو. علی کہہ رہے ہیں کہ اے عقیل، یہ جو آپ اگینسٹ اسلام ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے اس کا ریزلٹ کیا ہوگا؟ اس کا ریزلٹ یہ کہ آپ کو جہنم میں جلنا ہوگا. جہنم کی آگ، دنیا کی آگ تو آپ برداشت نہیں کر رہے. ذرا ایک سیکنڈ کے لیے برننگ فائر آپ کے ہاتھ پہ رکھی گئی تو آپ نے چیخ ماری. جہنم کی آگ آپ کیسے برداشت کریں گے؟ نہج البلاغہ. اور جہاں تک میری میموری کام کر رہی، خطبے کا نمبر ہے 199. یہ تو اب نہج البلاغہ کا میں نے ریفرنس دیا نا. لوگ سوال کرتے ہیں کہ مجلس آپ کی جھوٹ ہے، ریفرنس بتائیے. میں نے ایک ریفرنس کل دیا تھا
اور 2 ریفرنس آج دے چکا ہوں، حیات القلوب اس میں پیغمبر نے معراج کے سین بتائے، اور نہج البلاغہ جس میں یہ جملہ کہ علی نے اپنے بڑے بھائی کے ہاتھ پہ آگ رکھی، خالی آگ نہیں رکھی، اس کے ساتھ ایک جملہ کہا کہ جو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں جہنم کی آگ میں جلنا۔ جب دنیا کی آگ برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے تو جہنم کی آگ کو کیسے فیس کریں گے؟ نہ تو عقیل نے یہ رپلائی دیا، یا علی جہنم کی آگ میں کافر جلیں گے، مشرک جلیں گے، منافق جلیں گے، میں تو مومن ہوں، میں تو تمہارا بھائی ہوں، میں تو ایک طرح سے سید ہوں، میں تو تمہارا رشتہ دار نہیں۔ اب عقیل آپ پوچھو گے، عقیل نے کوئی رپلائی نہیں دیا، یعنی اہل بیت کے ماننے والے کو پتا تھا کہ جب انسان اتنا بڑا گناہ کرتا کہ جہنم کی آگ کو ڈیزرو کرتا تو آل محمد بھی اس کی شفاعت کرا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے رائٹ ہے، مگر ہر بار شفاعت نہیں کرتے، شفاعت اس کی ہو جائے گی جس سے گناہ کا مسٹیک ہو گیا، 1-2 مرتبہ ہو گیا، لیکن جو اپنی ہیبٹ بنا کے جو گناہ کرے اور سینہ تان کر کہے کہ میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، تو شریعت کا مذاق اڑائے، جو واجبات اور حرام کو ماننے سے انکار کرے، اس کی بھی شفاعت کر سکتے ہیں، رائٹ ہے، مگر اپنا یہ رائٹ استعمال نہیں کرتے۔ اسپیشلی اگر 2 مومنوں کے درمیان جھگڑا ہوا، اب اس وقت ظالم کی شفاعت کرنے کا مقصد یہ کہ مظلوم پہ ظلم ہوگا، تو شفاعت کا عقیدہ برحق ہے، شفاعت ہمیں ملے گی بھی، لیکن کب ملے گی؟ جب ہم نے کوئی گناہ کیا بعد میں ریئلائز کر لیا۔ چلیں ریئلائز بھی نہ کیا، 1-8 مرتبہ گناہ ہو گیا، لیکن جب گناہ ہیبٹ بن جائے، جب شریعت کا مذاق اڑانا ہماری ہیبٹ بن جائے، جب ہم کہیں کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں اس سسٹم کو، اس کے بعد شفاعت ملے، بہت مشکل ہے۔ امپاسبل تو میں پھر بھی نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بہت مشکل ہے۔ جو نہ تھے علی کا اپنے بڑے بھائی کے ہاتھ کو جلا دینا ہمارے لیے اتنی بڑی دلیل ہے، اور یہی وجہ کہ ہمیں صبح و شام جو دعا مانگنے کا آرڈر دیا گیا اس میں ایک لفظ وقنا عذاب النار، اے خدا ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، ہم کو پروٹیکٹ کر، ہمیں سیو کر۔ یہ دعا اسی لیے کہ پاسبلٹی ہے، چانسز ہیں مومن بھی جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اور یہی وجہ کہ آج کی مجلس کے لیے جس آیت کو میں نے پڑھا اب تک اس کا ترجمہ نہیں آیا، لیکن کیونکہ ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے اس لیے اب سنیے ترجمہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، قرآن کریم کا سورہ 65۔ آج کی مجلس سے پہلے سورہ قیامت کا ٹرانسلیشن پڑھا گیا، وہ سورہ نمبر 75 تھا۔ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ سورہ نمبر 65 ہے، سورہ تحریم نہیں، سورہ 66، یہ 66 ہے، 28 پارے کا آخری سورہ۔ آیت کا ترجمہ سنیں اور پھر دیکھیے 20th سینچری میں ایک نعرہ بلند ہوا تھا، 20th سینچری میں ہمیں کنسپٹ دیا گیا تھا، 21st سینچری میں یہ چیز اور آگے بڑھے گی۔ اور اس آیت کو سنیے اور ویسٹ کے دیے ہوئے اس کنسپٹ کو ذہن میں رکھیے۔ ویسٹ نے ہمیں کیا کنسپٹ دیا؟ مائنڈ یور اون بزنس، کوئی آدمی دوسرے کے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا، حتیٰ باپ الگ ہے بیٹا الگ، شوہر الگ ہے بیوی الگ، ایون ابھی تک مومنین کرام ذرا سا ریسپیکٹ کرتے ہیں اسلام کی، ورنہ جو کنسپٹ دیا جا رہا ہے اس میں تو یہ بھی ہے کہ کوئی عالم بھی آپ کے کسی ایکشن پر آبجیکشن نہیں کر سکتا۔ مجھے یہاں کا لا نہیں پتا، لیکن میرا اندازہ کہ شاید آپ کسی عالم کو بھی کورٹ میں لے جا سکتے ہو فقط اس بات پر کہ انہوں نے وہ اسپیچ دی ہے جس نے ہمیں ہرٹ کیا، انہوں نے ہمیں وہ ایڈوائس دی ہے کہ جو ہمارے پرسنل میٹر میں کوئی انٹرفیئرنس۔ مجھے یہاں کا لا نہیں پتا، لیکن اندازہ کہ شاید بک کے اندر اس کی اجازت ہو کہ نہ ہو، 21st سینچری ایسی آنے والی، لیکن مائنڈ یور اون بزنس۔ باپ بیٹے کے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا، بیٹا باپ کے بارے میں نہیں، شوہر بیوی کے معاملے میں بھی۔ اب آئیے قرآن کی آیت سنی، ایک نہیں بہت ساری آیتیں، لیکن چونکہ میں خاص اپنے اس ٹاپک پہ رہنا چاہتا ہوں جہاں کل کی مجلس پہنچی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں۔ اس آیت میں کرسچن سے ایڈریس نہیں، جو سے ایڈریس نہیں، کافروں سے ایڈریس نہیں، منافقوں سے ایڈریس نہیں، عام مسلمانوں سے ایڈریس نہیں۔ آیت تو آپ سن رہے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا۔ پھر یاد دلا دوں قرآن کے سورہ نمبر 66 سورہ تحریم کی آیت۔ آج کل ہمارے بچے بھی
کمپیوٹر کی وجہ سے ریفرنس چیک کرنے میں بڑے ماہر ہیں، جا کے چیک کر لیجئے گا. قو انفسکم، اے ایمان لانے والوں اپنے آپ کو بچاؤ، نارن جہنم سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس جہنم میں انسان کو جلایا جائے گا اور پتھروں کو جلایا جائے گا. پتھر اس لیے کہا گیا کہ پتھر کا میلٹ ہونا بہت مشکل ہوتا. وہ آگ ایسی ہے کہ پتھر تک اس میں میلٹ ہو کے پانی بنے گا، اس آگ میں جلایا جائے گا. اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. مومن سے قرآن کہہ رہا تو پہلے تو یہ عقیدہ ہی غلط ہو گیا جو بعض لوگوں کا ہے، کہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ مومن پر جہنم کی آگ حرام ہے، مومن جہنم میں کبھی نہیں جل سکتا. جب میں عذاب والی مجلس پڑھتا ہوں اور بہت پڑھتا ہوں تو جب لوگ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، تو یہ جو جھوٹ کہنے والے نا، ان کی دو گروپ. ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اتنا عذاب اللہ کسی کو نہیں دیتا، لیکن دوسرا گروپ وہ ہے وہ کہتا ہے یہ عذاب کافروں کا ہے، مومن پہ یہ عذاب نہیں آ سکتا. ہم نماز قضا کریں تب بھی جنت پکی، ہم روزہ نہ رکھیں تب بھی جنت پکی، ہم شراب پیتے رہیں تب بھی جنت یقینی، ہم ایک دوسرے پہ ظلم کرتے رہیں تب بھی جنت یقینی. تو اب وہ لوگ، قرآن صاف صاف کہہ رہا تمہارا عقیدہ غلط. اے ایمان لانے والوں اپنے آپ کو اس جہنم سے بچاؤ جس میں پتھر بھی ڈالے جائیں گے تو وہ میلٹ ہو کے پانی بن جائیں گے. یہ قرآن کی آیت. اب ریفرنس قرآن ہو گیا، میں نے حدیث کا بھی ریفرنس دیا، نہج البلاغہ کا بھی ریفرنس دیا، عذاب کے حوالے سے قرآن. لیکن خالی یہ ٹاپک نہیں تھا ہمارا، اس کے ساتھ دوسرا لفظ آیا، قو اور قنا، دونوں کے ایک معنی. قو قنا، قنا مانے ہمیں بچا، یہ ہماری طرف سے ہوتا ہے. قو اللہ کی طرف سے آرڈر، اپنے آپ کو بچاؤ، لیکن خالی اپنے آپ کو نہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اپنے آپ کو بھی اور اپنے فیملی ممبرز کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، اپنی بیوی کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا. ویسٹ کہتا ہے کہ مائنڈ یور اون بزنس، میرے پرسنل میٹر میں انٹرفیئر نہ کرے. اور قرآن مومن پر واجب قرار دیتا کہ خالی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا تمہاری ڈیوٹی پوری نہیں ہوئی، اپنے آپ کو بھی بچانا اور اپنی اولاد کو بھی بچانا. اب اس سے پہلے کہ میں اس جملے کو آگے بڑھاؤں، ایک ریکویسٹ مجھ سے کی گئی ہے کہ چونکہ ابھی یہاں ہال میں اور سائٹ کے ہال میں بہت جگہ ہے، لوگ مسلسل آ رہے ہیں، اس لیے آپ حضرات ایک مرتبہ آگے بڑھیے، درود بھیجتے ہوئے زیادہ سے زیادہ مومنین کو ایکوموڈیٹ کریں. آگے آئیے اور درود بھیجیں، بآواز بلند درود بھیجیں. ابھی بھی بات بنی نہیں ہے، خاص طور پر ادھر بہت جگہ. تھوڑا سا آپ لوگ ادھر سے اور آگے آ جائیے تاکہ پھر بعد میں میری مجلس کا سلسلہ کاٹنا نہ پڑے. درود بھیجے محمد وآل محمد. کل یہاں تک بات پہنچی تھی کہ اولاد 21 سینچری، جب 20th سینچری میں یہ نعرہ لگ چکا کہ خبردار، باپ کو بھی یہ حق نہیں، فادر مدر پیرنٹس کسی کو یہ حق نہیں کہ اپنی اولاد کے ان معاملات میں انٹرفیئر کرے، تو 21 سینچری میں تو جو ہونے والا ہے وہ کم. لیکن کل کی مجلس کے 2 جملے میں ریپیٹ کروں پھر آج کا ٹاپک آگے بڑھیں. پہلی بات میں نے کل یہ کہی تھی کہ یاد رکھیے، جسے ہم اور آپ 21 سینچری یا ملینر کہہ رہے ہیں، اسے معصومین نے اس کے لیے ایک ٹرم استعمال کی، آخری زمانہ. وہی سیم، البتہ یہ میرا ایک گیس ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ جی یہ سینچری ٹرن اوور ہونے والی ہے، نئی سینچری آنے والی ہے، جتنی حدیثیں میرے پاس ہیں اس کے اندر کسی چیز کو کہا گیا ہے آخری زمانہ. تو آخری زمانے کے جو حالات بتائے گئے وہ سب 21 سینچری پہ پورے فٹ اتر رہے ہیں. چنانچہ ایک حدیث آ رہی ہے. اور ایک دوسری بات یہ سنی کہ یہ جو عذاب کل بتایا گیا، اور آج بھی میں نے تقریباً 15-20 منٹ مجلس کے لیے لی، یہ میں نے قطعاً نہیں کہا کہ ہر مومن کو یہ عذاب ملے گا، نہیں، چانسز ہیں. جسے ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ تم فلاں بے احتیاطی کرو اور غلط غذا کھاؤ، 100% شور نہیں، چانسز ہیں کہ بیمار ہو جاؤ گے. لیکن یہ چانسز بھی اس لیے بتائے جاتے ہیں
کہ پھر آپ آگے بڑھیں، اس کا کیور ڈھونڈیں۔ آپ کو عذاب اس لیے نہیں سنایا گیا کہ مجھے کوئی مزہ آ رہا تھا یا میں آپ کو ڈرانا چاہتا تھا یا میں آپ کو ڈپریس کرنا چاہتا تھا، نہیں، یہ اس لیے بتایا گیا کہ پھر آدمی ذرا آگے بڑھ کہ اس عذاب کا کیور کیا، اور وہ ہے اللہم انی اسألک موجبات رحمتک، کہ پھر آدمی کہے خدا بندہ یہ تو نے عذاب تو بتا دیا، اب وہ چیزیں بھی بتا جس کی وجہ سے رحمت نازل ہوتی۔ رحمت کا سوال آدمی کب کرے گا؟ پانی آدمی کب مانگے گا؟ جب پیاس لگے گی۔ چنانچہ عذاب اس لیے بتایا گیا کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے۔ رحمت کس طرح سے آتی ہے وہ سنیے، مگر ایک بات اور سن لیجیے کہ رحمت کس طرح سے آتی ہے، یہ چیز تو ابھی آج کل شروع ہوئی تھی، آج کنٹینیو رہے گی۔ رحمت کے حوالے سے تین قسمیں ہوتی ہیں، تین گروپس ہوں گے مومنین۔ ایک وہ جنہیں رحمت چاہیے، وہ رحمت کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، موجبات رحمت، اس کا ترجمہ پڑھیے گا، اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان چیزوں کا جو رحمت کو اپنی جانب کھینچتی، جن کی وجہ سے رحمت قریب آتی ہے۔ وہ کیا؟ مثلا ہمارے یہاں کنسپٹ ہے کہ گھر میں قرآن رکھا ہو تو رحمت آتی ہے، اسی لیے ہر آدمی گھر خریدنے کے بعد سب سے پہلے اس میں قرآن لے جا کے رکھتا۔ یہ الگ بات کہ اگر وہ قرآن اس طرح سے رکھا رہے کہ اس میں ڈسٹ جمع ہو جائے تو پھر وہ عذاب بھی لے کے آ سکتا، لیکن میں ابھی بات کو اتنا زیادہ پھیلانا نہیں چاہتا۔ ہمارے یہاں ایک کنسپٹ ہے اور صحیح کنسپٹ ہے کہ اگر گھر کے اندر امام کی مجلس کی جائے تو اس کی وجہ سے رحمت آتی ہے، حدیث قصہ پڑھی جائے اس کی وجہ سے رحمت آتی ہے۔ یہاں تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن ایسٹ افریقہ میں اور اپنے یہاں پاکستان میں دیکھا، اور انڈیا میں بھی ہوگا، کہ کچھ تعویذ آتے ہیں یا امام کا نام یا آیت الکرسی وہ لوگ گھر میں ہینگ کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اس کی وجہ سے رحمت آئے۔ یہ وہی دعا اللہم انی اسألک موجبات رحمتک، خدا بندہ مجھے وہ چیزیں دے جس کی وجہ سے رحمت آئے گی۔ یہ تو ایک چیز ہوگی۔ دوسرا یہ کہ آدمی جو ہے وہ ایسی پوزیشن میں بیٹھا ہو کہ نہ اس نے اپنے گھر میں رحمت والی کوئی چیز رکھی اور نہ اپنے گھر میں کوئی عذاب والی چیز رکھی، یہ والی پوزیشن یہ بھی چل جائے۔ ہمارے ہاں تو بالکل الٹا مسئلہ ہے، ہم لوگ دعا مانگتے ہیں اللہم انی اسألک موجبات رحمتک، اے خدا میرے گھر میں وہ چیزیں رکھ جس سے رحمت آتی۔ دعا تو یہ مانگتے ہیں، زبان پہ ہوتا یہ، گھر میں وہ چیزیں لا کے رکھتے ہیں جو رحمت کو بھگانے والی، جو رحمت کو نکال دیتی ہے۔ رحمت اگر آ بھی گئی ہو تو وہ چیز جس سے رحمت چلی جاتی ہے۔ زبان پر ہے رحمت چاہیے، ایکشن ہے کہ رحمت نکل جائے گھر سے۔ یہ جو میں نے آخر میں کہا نا، اس کو ذرا سا 2-3 حدیث ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے۔ معصوم کی حدیث یہ کہ جس گھر میں کتا ہو وہاں کبھی رحمت خدا نہیں آتی۔ ہر ایک کو معلوم، آپ نے اپنے وطن میں یہ حدیث تو بار بار سنی تھی، یہاں اتنے کتے دیکھ لیے جب آپ ذرا سے کتوں کے یعنی ہیبیچول ہو گئے، آپ کو کتا کوئی عجیب بات نہیں لگتی، اتنے کتے دیکھ لیے، ریل کتے۔ وہاں ہمارے یہاں انڈیا میں پاکستان میں کتے سے کتنی نفرت، کتا اور سور دونوں برابر ہوتا تھا، یہاں پہ اب وہ دل سے وہ ہیٹ، وہ کراہیت، وہ نفرت نکل گئی۔ لیکن حدیث اپنی جگہ ہے نا کہ کتا جہاں پر ہو اس گھر میں رحمت نہیں آتی۔ ایک طرف سیکیورٹی کے لیے کتا رکھنے کی پرمیشن بھی ہے، مگر یہ ڈیٹیل تو آپ مجلس کے بعد کوسچن آنسر میں پوچھیے، ہر چیز تو مجلس میں نہیں آئے گی۔ حدیث کیا؟ گھر میں کتا، یہ حدیث ہر ایک کو معلوم، بلکہ کچھ لوگ اس حدیث پر عجیب طریقے سے عمل کرتے ہیں، ان کی پریکٹس دیکھ لیجیے۔ یہ واقعہ میں نے اکثر پڑھا ہے لیکن حیدری میں نہیں، یہاں بھی سن لیجیے۔ وہ یہ کہ ہندوستان کے ایک بہت ہی مقدس عالم دین تھے، مفتی میر عباس شوستری، بہت ہی عظیم عالم تھے۔ ہماری قوم اپنے محسن کو بہت جلدی بھول جاتی ہے۔ خیر، ایک دن یہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ اسی ٹرین میں ایک بہت ہی پوائس اور متقی آدمی بیٹھا۔ یہ اسٹوری آج سے 100 سال بلکہ 150 ایئرز بیک، اس وقت تو ویسے ہی پوائٹری کا ایک ماحول تھا، بہت ہی نیک اور مقدس آدمی بیٹھا۔ باتوں سے بھی پتا چل جاتا ہے، چہرے سے بھی، فیس سے بھی اندازہ ہو جاتا
داڑھی بھی ہے، سجدے کا نشان بھی ہے، تسبیح بھی ہے. جتنی دیر ان سے باتیں ہوتی رہی پتا چلا کہ یہ ریلیجس آدمی. مگر اب بڑی عجیب بات کہ اس کے ساتھ کتا تھا. اتنے ریلیجس آدمی اور کتا اپنے ساتھ لے کے چلے. کتا ذرا قریب سے بھی گزر جائے تو ریلیجس آدمی گھبرا جاتا تھا، جب تک کہ اتنے کتے نہ دیکھے ہوں جو آپ نے لندن میں دیکھ لیے. اتنا ہم لوگ گھبراتے تھے. جبکہ شریعت کا مسئلہ کہ اگر کتا بھی ڈرائی، ہمارا ڈریس اور ہماری باڈی بھی ڈرائی، اور دو ڈرائی چیزیں آپس میں ٹکرائیں تو نجس نہیں ہوتے. پھر بھی اتنا ریلیجس آدمی اور کتا اپنے ساتھ لے کے جا رہا. تو ایک مرتبہ مفتی میر عباس علی اللہ مقامہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ایک طرف اتنے مذہبی آدمی، دوسری طرف کتا آپ نے اپنے ساتھ رکھا. کہا، جواب دیا کہ بھائی باقی ساری باتیں ٹھیک ہے، موت سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے. اتنی بات ہے. جیسے آپریشن سے ایک زمانے میں لوگ کتنا ڈرتے تھے، موت سے بہت ڈر لگتا. اب موت کو ایوائڈ کرنے کا تو کوئی طریقہ نہیں. لیکن جو حدیث بار بار میں نے سنی کہ جہاں کتا ہوتا ہے وہاں پہ کبھی فرشتہ نہیں آتا، تو کتا ہر وقت میں نے اپنے ساتھ رکھا تاکہ اس کی وجہ سے فرشتہ میرے پاس نہ آئے اور میں موت سے بچ جاؤں. مفتی صاحب نے جواب دیا، وہ تو ٹھیک، لیکن اس کتے کو بھی تو کبھی موت آئے گی نا. جب اس کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آئے گا تو ساتھ ساتھ آپ کی روح کو بھی قبض کر کے چلا جائے گا. تو کتا رکھنے سے ملک الموت واپس نہیں جاتا. لیکن یہ واقعہ میں نے کیوں پڑھا کہ اتنا زیادہ ہر ایک کے ذہن میں یہ کنسپٹ تھا کہ کتے کی وجہ سے فرشتے قریب نہیں آتے. لیکن آج ایک بات، کتا گھر میں کامن چیز بنتا جا رہا ہے، ایون انڈیا اور پاکستان. لیکن یہ میری اصل مجلس نہیں. اس کے بعد امام نے ایک لسٹ ہم کو دی. ہم نماز کے بعد کچھ بات رحمتک، اور ہمارا ایکشن کیا، کتا ہم گھر میں لے کے آ گئے. جو آلریڈی رحمت ہے وہ بھی چلی جاتی ہے، دعا مانگتے رہے. اچھا نہیں، ایک بات، ابھی کتا پھر بھی اتنا کامن نہیں ہوا. نمبر 2، امام نے اسی حدیث میں جس میں کتے کا لفظ ہے نا، اسی حدیث میں کہا، اور جس گھر میں میوزیکل انسٹرومنٹ ہوتے ہیں وہاں بھی رحمت کے خدا نہیں آتی. 3 چیزیں تو ایک ہی حدیث میں آئی. حدیث پوری حدیث سنی. امام نے کہا جس گھر میں 3 چیزیں ہوتی کہاں پہ رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. نمبر 1 کتا، نمبر 2 میوزیکل انسٹرومنٹ. ہوتی جا رہی ہے یہ چیز. دعا کر رہے ہیں خدا بندہ رحمت والی چیز میرے گھر میں لا، اور ایکشن یہ ہے کہ وہ چیز گھر میں لاتے ہیں کہ جو تھوڑی بہت رحمت پہلے سے آ گئی تھی وہ بھی نکل جائے. کچھ رحمت وہ جو ہمارے پیرنٹس ہم کو دے کے گئے ان کی نیکیوں کی وجہ سے. حدیث میں کیا، تیسری چیز، اور جس گھر میں شراب رکھی جاتی ہے، ہو سکتا ہے ہم خود بھی شراب نہ پئیں، ہم نے گیسٹ کے لیے رکھی. شراب کی بوتل جس گھر کے اندر ہوتی ہے، شراب کی بوتل سے مقصد جس میں شراب ہو. اگر خالی شراب کی بوتل ہے اسے دھو کر پاک کر کے پانی میں استعمال کرے وہ نہیں. لیکن حدیث یہ، جس گھر میں کتا ہو، جس گھر میں شراب ہو، جس گھر کے اندر میوزیکل انسٹرومنٹ ہو، وہاں پہ رحمت کے فرشتے کبھی نہیں آتے. چوتھی چیز کی کہا، جس گھر میں گیمبلنگ ہوتی ہو، چاہے وہ چیس ہو چاہے وہ کارڈز ہو. چیس اور کارڈ کے حوالے سے تو ایک عجیب بات ہمارے ہاں مشہور ہو گئی، وہ یہ کہ میجورٹی کہتی ہے کہ اگر ہم اس میں کسی قسم کی شرط نہ لگائیں، بیٹنگ نہ ہو، خالی ٹائم پاس کرنے کے لیے کھیلیں. آپ جس کی تقلید میں ہے اس کا فتویٰ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ لیجیے. آغائے سیستانی اور آغائے خوئی دونوں عظیم مراجع، دونوں کا یہ فتویٰ. انٹرنیٹ پہ تو آغائے سیستانی کا مسئلہ یہاں تک موجود ہے کہ اگر چیس اس کا بورڈ نہیں، خالی کمپیوٹر پہ کھیلی جا رہی ہے، تب بھی کہا کہ وہ حرام ہے چاہے بغیر بیٹنگ کے ہو. میں اس ٹاپک کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ آخر کیا ریزن کہ آج ہمارے پرابلمز بڑھتے جا رہے ہیں. اور یہ پرابلم پھر بھی کم ہے. اصل پرابلم تو مرنے کے بعد قبر میں، قیامت میں اور پل صراط پر ہوں گے. کہ رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں جہاں پہ گیمبلنگ کی چیزیں ہوں، وہ کارڈ ہو وہ چیس ہو. اور 5ویں، اور صرف آج 5 ہی باتیں بتانا تھا. میں نے ایک دفعہ لسٹ بنائی تھی، یہ الگ الگ حدیثیں. پہلی 3 چیزیں تو ایک حدیث میں، پھر الگ الگ، تقریباً یہ 15 سے زیادہ چیزیں نکلی تھی.
کہ جن کے ساتھ امام کا یہ جملہ کہ جہاں یہ 15 چیزیں ہوں وہاں رحمت کے فرشتے کبھی نہیں رہتے. 5ویں چیز کہا جہاں نامحرم مرد اور عورت وداؤٹ حجاب اٹھتے بیٹھتے، جہاں حجاب نہ ہو اور اس گھر کے اندر نامحرم مرد آتا ہو نامحرم عورت، چاہے خالی ڈے ٹو ڈے لائف کے میٹرز کو ڈسکس کرنا، جس گھر میں کتا ہو، جس گھر میں میوزیکل انسٹرومنٹ ہو، جس گھر میں الکوہلک بیوریجز ہو، جس گھر کے اندر گیمبلنگ ہو، اور جس گھر کے اندر حجاب نہ ہو، نامحرم مرد اور عورت مکس اپ ہو جاتے ہو وداؤٹ حجاب، وہاں کبھی رحمت نہیں رہتی. جو آ رہی ہے آسمان سے وہ بھی چلی جاتی ہے. آسمان سے آنے کا مطلب کیا؟ ہمارے گھر میں میوزیکل انسٹرومنٹ بھی، اور ہم نے اپنے گھر میں حدیث کتاب بھی پڑھی، ہمارے گھر کے اندر چیس بھی رکھی، اور ہم نے اپنے گھر میں سورہ یاسین بھی پڑھی، ہمارے گھر کے اندر مثلا شراب بھی ہے، اور ہر شب جمعہ دعائے کمیل بھی ہوتی. تو اب رحمت آتی ہے قرآن کی وجہ سے، دعائے کمیل کی وجہ سے، حدیث کسا کی وجہ سے، لیکن یہ چیزیں جو گھر پہ ہیں نو انٹری ہے رحمت کے لیے، وہ واپس چلی جاتی. اور تو رحمت پہلے سے ہمارے گھر میں ہو، جہاں یہ چیزیں آ کے رحمت چلی، اپنے ہاتھ سے رحمت کو بھیجتی، اپنے ہاتھ سے رحمت کو پھینکتے، اپنے ہاتھ سے رحمت کو واپس کرتے، اور پھر خدا سے کمپلین کرتے فلاں پرابلم، اور آخرت پرابلم تو ابھی ہم کو پتا بھی نہیں ہے. ایک طرف زبان پر ہے اللہم انی اسألک موجبات رحمتک، اے خدا رحمت والی چیز میرے گھر میں بھیج، اور دوسری جانب ایسا اپنے گھر کو لاک کر دیا ہے، سیل کر دیا کہ چاروں طرف کہیں سے بھی رحمت انٹر نہیں ہو سکتی. تو یاد رکھیے ہماری پوزیشن تو ورس ہے. ایک تو وہ آدمی نہ رحمت وہ اپنے گھر میں لا رہا ہے، اور نہ یہ والی چیزیں لا رہا، زیرو پہ کھڑا، وہ بھی اسلام کی نگاہ میں خراب آدمی. ہم تو اس سے بھی ایک اسٹیج آگے بڑھ گئے کہ رحمت کی چیزوں کو باہر بھیج رہے ہیں اور عذاب کی چیزوں کو گھر میں لے کے آ رہے ہیں. رحمت کی چیزوں کو باہر بھیج رہے ہیں، اس کا مقصد کیا؟ سب سے زیادہ رحمت گھر پہ نازل ہوتی جس گھر میں کسی بچے کو اسلام سکھایا جا رہا ہو. ہمارے ہاں پہلے یہ سسٹم تھا کہ نہیں تھا؟ اور آج کیا سسٹم ہو گیا؟ قرآن ویسے ہی ہم پر واجب کر رہا کہ اے ایمان لانے والوں، اپنے خالی اپنے آپ کو نہیں اور اپنی اولاد کو بھی تمہیں جہنم سے بچانا. پہلے ہمارے یہاں تھا بچے کو قرآن پڑھاتے تھے، بچے کو تھوڑی دینیات سکھاتے تھے. یہ رحمت، یہ ہے موجبات رحمت، وہ تو ہم نے بند کر دیا، اور اس کے اگینسٹ اب گھر میں شراب آ گئی. جن گھروں میں آج شراب ہے ان میں سے 80% وہ کہ جب تک یہ یو کے میں نہیں آئے تھے ان کے ہاں شراب نہیں ہوگی. یہ میرا ایک اندازہ. خیر بہت زیادہ ایک ہی پوائنٹ کو میں دوہرا رہا ہوں. تو اب ذرا دیکھیے، یہ عذاب خدا ہمیں اس لیے بتایا جاتا تاکہ ہم پھر اس عذاب سے بچنے کی اور اس سے پروٹیکشن کی چیز مانگے. اور سب سے پہلی چیز اس کے اندر ہے تربیت اولاد. لیکن ساری مجلس سن لیجیے، قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھ لیجیے، ہوگا کیا؟ آئیے حدیث، ویل لأولاد آخر الزمان من آبائهم قالوا امن آبائهم المشرکین قال لا بل من آبائهم المشرکین. حدیث یہ سب کچھ آپ نے سنا، لیکن پریکٹیکلی کیا ہوگا؟ کتاب میں لکھا، حدیث کی کتاب، کہ اللہ کے رسول مدینے کے گراؤنڈ سے گزر رہے تھے، اکیلے نہیں تھے، پیغمبر کے صحابی پیغمبر کے ساتھ. ایک دفعہ پیغمبر نے گراؤنڈ میں دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں. جیسے ہی پیغمبر کی نگاہ بچوں پر پڑی، اچھا اللہ کے رسول ینگسٹر یہ جو بچے ہیں ان سے بہت محبت کرتے تھے، بہت زیادہ، اور ایکسٹرا آرڈنری ان کو رسپیکٹ ملتی ہے جب یہ رسول کے پاس جاتے ہیں. رسپیکٹ میں نے غلط کہا، ایکسٹرا آرڈنری اٹینشن ملتی ہے جب یہ کوئی بچہ رسول کے پاس جاتا. پیغمبر وہ ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، روک لیتے ہیں، بچے کو قریب بلاتے ہیں، گود میں بٹھاتے ہیں، کس کرتے ہیں، 2-4 باتیں اس سے کرتے ہیں. اس لیے کہ جو دوسری جنریشن ہے اس کی امپورٹنس پہلی جنریشن سے. لیکن آج جب پیغمبر نے ان بچوں کو وہاں دیکھا، ایک بار، یہ حدیث ہے 1400 ایئرس بفور،
1400 سال پہلے ان بچوں کو دیکھتے ہی ایک عجیب لفظ پیغمبر کی زبان پہ آیا، فرمایا ویل لأولاد آخر الزمان، افسوس آخری زمانے کے بچے جس طرح سے تباہ ہوں گے، ڈسٹروائے کیے جائیں گے۔ ویل ایک لفظ ہے، ویل قرآن میں بھی کئی جگہ آیا، ویل للمصلی، تباہی، عذاب، ڈسٹرکشن، ڈسٹروائے کرنا۔ ویل لأولاد آخر الزمان، کا افسوس آخری زمانے کے بچے، کتنا ان کو ڈسٹروائے کیا جائے گا، تباہ کیا جائے گا، من آبائہم، اور ان کے پیرنٹس کے ہاتھوں۔ بھائی بوزنیا، بوزاؤ، کشمیر، پیلسٹائن، صومالیہ، دنیا میں ہر جگہ یہ داستان بکھری کہ مسلمان بچوں پہ کتنا ظلم ہوا نان مسلم کے ہاتھوں۔ اس کے لیے مینٹلی پریپیئرڈ بھی کہ جب تک ہمارے زمانے کا امام اپنی گورنمنٹ اسٹیبلش نہیں کرے گا، ہمیں سیکریفائس دینا، کبھی اپنی جان دینا، کبھی اپنے بچے کی جان دینا، کبھی ہماری عورت کی عزت جائے گی۔ یہ اسلام کی وہ پرائس ہے جو ہمیں پے کرنا۔ مگر اس حدیث میں پیغمبر کہہ رہے کہ آخری زمانے کے بچے تباہ ہوں گے، ڈسٹروائے ہوں گے، ڈسٹرکشن ہوگا، لیکن من آبائہم، کافر نہیں آئے گا، مشرک نہیں، منافق نہیں، ان کے اپنے پیرنٹس۔ مدینے کے مسلمانوں کے لیے جملہ ذرا شاکنگ تو تھا، مگر فوراً ان کے ذہن میں ایک بات آ گئی۔ بیفور اسلام کیا ہوتا تھا؟ باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں زمین میں دفن کرتا تھا، تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ شاید یہ آخری زمانے میں کافر پیرنٹس ہوں گے۔ مسلمانوں نے قالو، ایک ساتھ پیغمبر سے سوال کیا، امن آبائہم المشرکین، اے اللہ کے رسول، کیا یہ مشرک پیرنٹس ہیں اور والدین ہیں جو اپنی اولاد کو تباہ کریں گے؟ پیغمبر کا جواب تھا لا، نہیں، بل من آبائہم المسلمین۔ ٹریجڈی تو یہی ہے کہ مسلمان اور مومن پیرنٹس ہیں جو اپنی اولاد کو تباہ کریں گے۔ کیا مطلب؟ کھانے کو نہیں دیں گے، پروٹیکشن نہیں دیں گے؟ نہیں، عجیب جواب، لا یعلمونہم شیئا من الفرائض۔ اچھا، اس حدیث میں بگننگ یا اسٹارٹ کہاں سے؟ آخری زمانہ، اور میں نے اپنا ایک گیس لگایا ہے کہ آخری زمانہ مینس 21 سینچری۔ تو گویا حدیث یہ بنی کہ 21 سینچری میں بچے اپنے پیرنٹس کے ہاتھ سے تباہ ہوں گے، مگر کس چیز میں؟ پیغمبر فرماتے لا یعلمونہم شیئا من الفرائض، والدین اور پیرنٹس اپنی اولاد کو اسلام کے فرائض، ڈیوٹیز، واجبات میں سے کچھ بھی ٹیچ نہیں کریں گے۔ کسی پیرنٹ کے پاس ٹائم ہی نہ ہوگا اپنی اولاد کو اسلام سکھانے کا۔ یاد رکھیے، ایک بات یاد رکھیے، پہلی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا، آج میں اس 7ویں مجلس میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں۔ وہ کیا جملہ تھا؟ ایک بات یاد رکھیے، کبھی بھی لڑے بغیر سرنڈر نہ کیجیے۔ کربلا کی ہسٹری پڑھی، جو کربلا کا سب سے ایجڈ آدمی تھا، اس کا سارا بدن کانپ رہا تھا، ہاتھ اس کے کانپ رہے تھے ایج کی وجہ سے، تقریباً 90 سال۔ تلوار اٹھانے کی طاقت نہیں تھی، تلوار چلانا تو بہت بات کی چیز، اس نے بھی سرنڈر نہیں کیا، تلوار لے کے آیا، جتنی طاقت تھی اتنا جہاد کیا، پھر مارا گیا۔ وہ آدمی جس کو دیکھنے ہی سے پتا چل رہا کہ کیا جہاد کرے گا، پورا جسم بڑھاپے کی وجہ سے کانپ رہا، مگر نہیں، جتنی بھی اللہ نے طاقت دی اتنا اس نے جہاد کیا۔ کبھی بھی آپ کفر اور شرک سے بغیر جہاد کے اس کے سامنے سرنڈر نہ کیجیے۔ آج یہی ہوا، لوگوں سے پوچھتا ہوں میں، کہتے مولانا آپ کی 1 گھنٹے کی تقریر، 23 آورز آج کل، اور جب محرم ختم ہو جائے گا تو 24 آورز۔ ہمارا بچہ اسکول میں جاتا، وہاں پہ اس کو ڈسٹروائے کیا جاتا، اس کے بعد ٹیلی ویژن کے سامنے آ کے بیٹھ جاتا، کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ یا فٹ بال کھیلنے جاتا، پورا ماحول ایسا، ہم اکیلے کیسے ریزسٹ کر سکتے ہیں؟ یہ خیال ہی غلط۔ کربلا نے آپ کو کیا میسج دیا؟ کربلا نے میسج یہ دیا کہ 6 مہینے کا اصغر بھی ہے، اسے بھی میدان میں مجاہد بنا کے لایا گیا۔ 90 سال کا بوڑھا بھی ہے جس کے ہاتھ میں طاقت نہیں، وہ بھی لڑنے کے لیے آیا۔ آپ سرنڈر نہ کریں، آپ کا جملہ بتا رہا کہ آپ سرنڈر کر رہے ہیں۔ آپ سنیے، سب سے بڑا دشمن ہے اسلام،
اس وقت اگر کہا جائے کون تو 4-5 نام آپ کے سامنے آئے گے، جن میں ایک نام ہوگا یزید کا، یزید۔ اور الحمدللہ ابھی تک ایسا زمانہ ہے کہ ہم یزید کا نام لے سکتے ہیں، ورنہ تو کچھ لوگوں نے یزید جیسے ظلم کیے ان کا نام لینا بھی آج کل پاسبل نہیں رہا، جس کے نتیجے میں ہمارے ینگسٹر بڑے بڑے میچور لوگ بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ بہت اچھے۔ ایک الگ ٹاپک، یزید آل محمد کا کتنا سخت دشمن تھا، اور پورا شام کا علاقہ ڈیمسکس، مگر کتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو آل محمد کا سب سے بڑا دشمن، اس کا اپنا بیٹا وہ آل محمد کا شیعہ نکلا، اس نے آل محمد کا کلمہ پڑھا، یزید کا اپنا بیٹا۔ اگر کبھی بھی کوئی دشمن اہل بیت آپ سے آ کر کوئی آرگومنٹ کرے کہ نہیں بھائی کربلا کی یہ سٹوری صحیح نہیں، یا یہ کہ حسین کی غلطی تھی، آپ کے پاس ریفرنس کے لیے ایک ہی چیز کافی ہے کہ آج آفٹر 14th سینچری ہم لوگ صحیح ججمنٹ دے سکتے ہیں یا یزید کا اپنا بیٹا صحیح ججمنٹ دے سکتا؟ یزید کے بیٹے نے تو ایسا جہاد کیا جو ہم بھی نہیں کر سکتے، آپ بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیے یزید کا بیٹا آل محمد کا کلمہ پڑھ رہا، بہت ہی آسان تھا اس کے لیے کہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی رہتا، اپنے ایمان کو چھپا لیتا۔ ہم تو ڈرتے ہیں نا، ہر جگہ ہم سے حق بولا بھی نہیں جاتا۔ میں اتنی بڑی مثال کیا دوں، مکس گیدرنگ میں آپ چلے جائیں، آپ کو پتا ہے حرام ہو رہا، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے بولنے کی۔ میوزک کے فنکشن میں چلے جائیں، آپ کو پتا ہے حرام ہو رہا، آپ کے پاس بولنے کی طاقت نہیں۔ نماز قضا کی جا رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کون لوگ، آپ کے پاس بولنے کی طاقت نہیں۔ دیکھیں کبھی تو ایسا ہوتا کہ اسلام نے بھی ریکمینڈ کیا کہ فتنہ و فساد ہو رہا ہو تو خاموش رہو۔ کبھی مسئلہ فتنہ فساد کا نہیں ہے، مومن اپنے آپ کو ویک محسوس کرتا، ہر ایک سے ڈر جاتا، اپنے گھر والوں سے ڈر جاتا، اپنی کمیونٹی سے ڈر جاتا۔ اور یزید کے بیٹے کو کریڈٹ دیجئے، اس نے یعنی صحیح عقیدہ، جو صحیح فیتھ ہے وہ حاصل کر لیا، مگر گھر میں نہیں بیٹھا، اس نے باقاعدہ ایک موقع بنایا، ایک چانس بنایا۔ کیا کہا؟ اپنے باپ کے جہنم واصل ہونے کے بعد 14 ربیع الاول کو یزید مارا گیا۔ اب اس کے بعد فیملی میں یہ بات ہوئی کہ یزید کے بعد اس کا سکسیسر اس کا بیٹا ہوگا۔ وہ گھر والوں سے، فیملی ممبر سے کہہ سکتا تھا کہ دیکھو میں اپنے باپ سے ایگری نہیں کرتا ہوں، میرا عقیدہ کچھ اور، یہ کہہ سکتا تھا، نہیں۔ اس نے پوری سیرومنی ہونے دی، اس نے دیکھا کہ پوری تیاری ہو رہی کہ اب اس کے بعد اس کو تاج پہنایا جائے گا، وہ جو باقاعدہ طور پر ایک بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کے سکسیسر کے لیے پوری ایک سیرومنی ہوتی، سارے انتظام ہونے دی۔ جب سب لوگ آ گئے، وہ کتنا بڑا وی آئی پیز کا فنکشن ہوتا، مسجد میں ہو رہا تھا، وہ ممبر پہ گیا، اور ممبر پہ جا کے جو اس نے ایڈریس کیا، میری اسپیشل ریکویسٹ ہے اپنے ینگسٹر سے، یہ خطبہ وہ کہیں سے حاصل کر کے اپنے کمپیوٹر میں اس کو محفوظ کر لیں۔ بڑے سے بڑا دشمن اہل بیت، پروف ہے آپ کے پاس کہ یزید کا اپنا بیٹا کیا کہہ رہا۔ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں پورا خطبہ پڑھوں، لیکن ان شارٹ اس نے کہا میرے باپ نے بھی غلط کیا اور میرے دادا نے بھی غلط کیا۔ معاویہ تک تو بہت کم لوگ جاتے ہیں، کہا میرا دادا بھی غلط تھا، وہ جو علی کے اگینسٹ آئے، اور میرا باپ بھی غلط تھا۔ ان لوگوں نے یہ حکومت حاصل کی آل محمد کے خون پر۔ میں ان کے گناہوں میں شیئر نہیں کرنا چاہتا ہوں، وہ دونوں جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ پوتا اور بیٹا اپنے باپ اور دادا فیملی کی ہسٹری بتا رہا کہ یہ لوگ جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں، میں اس گناہ میں شیئر نہیں کرنا چاہتا۔ وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ گناہ کا مجھ سے کیا تعلق، مجھے تو اسی طرح سے یہ پراپرٹی ملی۔ آپ کے والد نے خمس نہیں نکالا، مکان آپ کو ملا، آپ کے دادا نے خمس کسی کا حق مارا اور وہ پراپرٹی آپ کو ملی۔ اب آپ کیا کہتے ہیں کہ بھئی میرا پاس سے کیا تعلق، وہ جانے ان کا کام جانے، میں نے تو کوئی حرام نہیں کیا۔ یزید کا بیٹا ہم سے زیادہ شریعت کو جانتا، کتنے تعجب کی بات، ہم مومن کے بیٹے ہو کر اتنا اسلام کو نہیں سمجھتے۔ یزید کا بیٹا کہتا کہ میرے باپ نے غلط کیا، دادا نے غلط کیا، میں ان کی غلطی میں شیئر نہیں کرنا چاہتا، مجھے نہیں چاہیے یہ خلافت، تم جانو تمہارا کام، یہ کہہ کر
دیکھیے پورے مجمع میں اور ایسے مجمع میں کراؤن پہنایا جا رہا، بہت بڑی سیرومنی تھی، اسپیچ دے کے گھر میں آیا، فیملی ممبرز زہر دے دیا اس کو، زہر، وہ ودن 2 ویک شہید ہو گیا، مگر اس نے ہمیں ایک میسج دیا کہ میں اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی کہہ سکتا تھا اپنے فیملی والوں سے کہ بھائی تم لوگ اس پرابلم کو خود سارٹ آؤٹ کرو، میں مومن ہو گیا ہوں، میں آل محمد کے شیعہ ہو گیا، نہیں، پھر میسج کیسے پہنچے گا؟ چنانچہ وہ مجمع میں آتا، حق کی بات کہتا، شہید کر دیا کہ الگ مسئلہ، لیکن میرا سوال ایک ہے، وہ یہ کہ ہم آج ویسٹ میں بیٹھ کر سرنڈر کر چکے ہیں، ہر باپ کے دل میں یہ ہے، ہر ماں کے دل میں یہ کہ بھائی اپنی اولاد کو ہم بچا نہیں سکتے، ماحول ایسا، یزید کے محل سے زیادہ برا ماحول کبھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ ویسٹ میں جہاں ہزاروں خرابیاں، وہاں فریڈم کی وجہ سے تھوڑی اچھائی بھی ہے، لیکن یزید کے یہاں تو فریڈم بھی نہیں، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت حرام، ہر وقت گناہ۔ آپ بتائیے کہ یزید کے محل میں نماز تھی؟ نہیں، وہ تو نماز کا مذاق اڑاتا تھا، وہ کہتا تھا شراب از بیٹر دین صلاۃ، یہ تو اس کا بہت ہی مشہور اس کی پوئٹری۔ اس کے گھر میں حجاب تھا، اس کے گھر میں حلال حرام تھا، رزق بھی حرام ملتا، ایٹماسفیئر بھی حرام، نماز بھی نہیں ہے، اور ہر طرف گناہ، پھر بھی یہ اتنا اچھا بچہ نکلا کہ مومن والدین اور مومن پیرنٹس کی اولاد اتنی اچھی نہیں۔ ریزن کیا تھا؟ ریزن کیا تھا؟ فقط ایک چیز، اس کا ٹیچر محب اہل بیت تھا اور اس نے فل اٹینشن دی تھی۔ بس ایک چیز یاد رکھیں، ٹیچر مسئلہ نہیں ہے، اولاد کی تربیت اگر والدین ٹائم دینے کو تیار ہوں، اٹینشن دینے کو تیار ہوں، تو شراب کے ماحول میں بھی آپ اپنے بیٹے کو نمازی بنا لیں گے، ڈسکو کے ماحول میں بھی آپ اپنے بیٹے کو متقی بنا لیں گے۔ ٹائم دیں، اٹینشن دیں۔ سب سے بڑا یہاں کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ماحول اور سراؤنڈنگ برا، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پیرنٹس نے ٹائم دینا چھوڑ دیا۔ آج بھی اگر آپ باقاعدہ ایک عہد کریں، کتنا ہی خراب ماحول، پھر میں جملہ ریپیٹ کروں، یزید کے محل جیسا خراب، لیکن اگر اولاد کو اٹینشن ملے اور والدین ٹائم دینے کو تیار، پیسہ نہیں، دنیا کی لگژری نہیں، ٹائم، آپ دیکھیے گا کتنی اچھی آپ کی اولاد اس ویسٹ میں نکلتی ہے۔ پھر جو میرا دوسری مجلس کا جملہ تھا وہ پورا ہو جائے گا، پھر پتا چلے گا کہ اللہ نے آپ کو یہاں اس لیے بھیجا کہ آپ کے ذریعے سے امام زمانہ کی ایک آرمی لندن میں بنانا، شرط یہ کہ آپ اٹینشن اور ٹائم ڈیووٹ کرنے کو تیار، لیکن اس کا بھی ایک طریقہ اور پروسیجر ہے، وہ انشاءاللہ کل آئے گا، اس لیے کہ بہت وقت ہو گیا۔ اتنا یاد رکھیے، اتنا یاد رکھیے کہ ہمارے عام سے بچے اگر ہم پوری توجہ دیں ان پر، جو آج نہیں، والدین اولاد پر پیسہ خرچ کرنے کو تیار، ٹائم کسی کے پاس نہیں، حتیٰ یہاں کے لوگ جو کام وام بھی نہیں کرتے، خالی بینیفٹ کھاتے رہتے ہیں، وہ لوگ بھی ٹائم دینے کو تیار نہیں۔ یہ سب سے بڑی چیز بچے کو چاہیے۔ یزید کا بچہ صحیح طریقے سے اگر اس کو ٹائم دیا گیا، اتنا اچھا نکلا۔ ہمارے بچے، پیرنٹس یعنی باپ اور ماں اگر ان کو ٹائم دے، امام زمانہ کی فوج بن جائے گی۔ جب ہمارے عام سے بچوں کی یہ حالت ہے، تو اگر وہ بچہ بھی آل محمد کی فیملی کا ہو اور کسی معصوم کا بیٹا ہو، تو اس کی تو کیفیت و حالت کیا ہوگی؟ یہی وجہ ہے، یہی جب صحیح توجہ ملے، یہی وجہ ہے کہ جس ایج کے بچوں کو کھیلنا چاہیے، لگژری چاہیے، امیوزمنٹ چاہیے، ٹائم پاس کرنے والے طریقے چاہیے، اس ایج کا بچہ کربلا میں ہے اور بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ میرا نام بھی شہید ہونے والوں کی لسٹ میں ہے کہ نہیں۔ 13 سال کی ایج، بچہ بہت چھوٹا بھی نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہ سمجھ، اتنا میچور بھی نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ جی اس نے تو پورا قرآن حدیث پڑھا۔ 13-14 سال کی ایج بہت عجیب ایج ہوتی ہے، میچورٹی اور اممیچورٹی کے بیچ میں۔ ہمارے اسی ایج کے بچے زیادہ بگڑتے ہیں، انہیں ڈانس اور ڈسکو، کیونکہ والدین نے جس طرح ان کو نیگلیکٹ کیا ہے، سوسائٹی نے ان کو اپنی جانب کھینچ لیا۔ لیکن کربلا میں عجیب بات ہے،
13 سال کے اور ذرا سنیے اس کا ریپلائی کیا. عاشور کی رات آ گئی. حسین اپنی پوری آرمی کو ان کی ڈیوٹیز دے کر آخر میں اپنے خیمے میں آ گئے. حسین اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے اور اب عبادت کر رہے ہیں. رات کے 2 یا 3 بجے کا وقت ہے. ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہیں, آنکھیں بند ہیں. میرے آقا حسین کو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی میرے برابر آ کے بیٹھا ہے. حسین نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ میرے بڑے بھائی کا یتیم اور میرے بڑے بھائی کی نشانی قاسم میرے پاس آ کے بیٹھا. حسین نے کہا, قاسم بیٹا اس وقت یہاں کیوں آئے؟ بچوں کے سونے کا وقت ہے, بڑوں کی عبادت کا وقت ہے. قاسم نے کہا, چچا میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ یہ پوچھ لوں کہ کیا کل کے شہید ہونے والوں کی لسٹ میں میرا نام شامل ہے کہ نہیں. ایک مرتبہ میرے آقا حسین نے کہا, بیٹا قاسم یہ سوال تو تم نے کر لیا, مگر یہ تو بتاؤ تمہیں پتا بھی ہے کہ شہادت کسے کہتے ہیں؟ کیف عندک الموت, تمہیں موت کیسے لگتی؟ عجیب جواب دے رہا ہے 13 سال کا بچہ. کہتا احلی من العسل, چچا شہد سے زیادہ میٹھی اور خوشگوار چیز ہے موت. 13 سال کا بچہ مرنے کے لیے خالی تیار نہیں ہے, موت کو ایک میٹھی اور خوشگوار چیز سمجھ رہا ہے. ایک مرتبہ حسین نے کہا, لیکن قاسم بیٹا تجھے پتا ہے کہ تیری ماں تجھے دیکھ دیکھ کے زندہ رہتی ہے, تو اپنی ماں کا ایک ہی سہارا ہے, جا کے ماں کے پاس بیٹھ جا. ایسا نہ ہو تیری ماں تیرا سوال سنے تو تیری ماں کو دکھ ہو. اس لیے کہ اگر کوئی عورت جوانی میں بیوہ ہو جائے اور شوہر کی نشانی فقط ایک اولاد ہو تو وہ ساری زندگی اسی خیال میں تو گزارتی ہے نا کہ اب شوہر میرا جوانی میں رخصت ہو گیا, میری زندگی میں جو کمی رہ گئی, جو محرومی رہ گئی, میرا بیٹا ہے, میں اسے پالوں گی, میں اسے بڑا کروں گی, یہ جوان ہوگا, اس کی شادی ہوگی. اور اسی تصورات میں, اسی خیال میں ماں زندگی گزارتی ہے. ام فروا کو ہمارا سلام ہو, اس وقت بیوہ ہوئی کہ جب جوان تھی اور قاسم گود میں تھا, 1 سال سے بھی کم کی ایج تھی. جب ام فروا نے یہ منظر دیکھا تھا کہ میرا آقا حسن اور کلیجہ ٹکڑے ہو کے تشت میں گر رہا ہے, ہاں آخری وقت میں حسن مجتبیٰ نے ام فروا کو قریب بلایا تھا, کہا تھا ام فروا قاسم کو پالنا اور دیکھنا, میں ایک امانت دے کے جا رہا ہوں, جب میرا قاسم ذرا بڑا ہو تو میرا تعویذ اس کے بازو پہ باندھ دینا اور قاسم سے کہہ دینا جب کوئی بہت بڑی مصیبت آ جائے تو اس تعویذ کو کھولے. ام فروا کو میرا آقا حسن ایک تعویذ دے کے گیا تھا. جب قاسم بڑا ہوا ام فروا نے یہ تعویذ قاسم کے بازو میں باندھا اور اب اٹھتے بیٹھتے ام فروا کی ایک ہی تمنا ہے, میرا قاسم شادی کے قابل ہو جائے, میں اپنے بیٹے کی شادی کروں. مگر شادی کی ایش تو نہ آ پائی. ام فروا کو مدینے سے کربلا آنا پڑا. آج عاشور کی رات آ گئی. حسین نے کہا, قاسم بیٹا تو اپنی موت کے بارے میں کہہ رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری ماں سن لے جس نے تجھے کتنی تمناؤں سے پالا ہے. وہ اتنا سننا تھا. قاسم نے تڑپ کے کہا, چچا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اپنی ماں کے پاس بیٹھا تھا, میری ماں نے مجھے دیکھ کے کہا, قاسم میں سیدانی نہیں ہوں, ایسا نہ ہو کل میدان میں تو جہاد نہ کرے اور لوگ کہیں ام فروا کے دودھ میں خرابی تھی. اتنا بتا کل مرنے والوں میں شامل ہوگا کہ نہیں؟ چچا مجھے تو میری ماں نے ہی آپ کے پاس بھجوایا ہے, میری اماں سوال کروا رہی ہیں کیا قاسم کا نام شہیدوں میں ہے کہ نہیں ہے. حسین نے اپنی کوئی جواب نہ دیا. ایک بار قاسم کو سینے سے لپٹایا, قاسم کا جسم سونگتے جا رہے, کہتے جا رہے, قاسم
بیٹا تجھ میں سے مجھے اپنے بھیا حسن کی خوشبو آ رہی ہے، ارے میرا بھائی حسن آج زندہ ہوتا اور وہ یہ دیکھتا کہ اس کا حسین کربلا میں کن مصیبتوں میں پھنس گیا۔ ہائے قاسم، تجھ سے مجھے اپنا بھیا یاد آ رہا، لیکن جب قاسم نے سنا میرا چچا میرے سوال کا جواب نہیں دیتا، تڑپ کے کہا چچا آپ کو میرے بابا حسن کا واسطہ اتنا بتا دیں کل میرا نام ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے بھائی حسن کا واسطہ سنا۔ حسین نے کہا قاسم تو اپنا نام پوچھ رہا ہے؟ ارے کل کے شہیدوں میں تو تیرے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی شامل ہے۔ وہ اصغر کا نام سننا تھا۔ قاسم کو جوش آیا، ایک مرتبہ انگڑائی لی، چچا کیا یہ بے حیا فوج ہمارے خیموں میں داخل ہو جائے گی، میرے بھیا اصغر کے گہوارے تک پہنچے گی؟ ارے حسین کیسے بتائیں کہ قاسم اصغر تو میری گود میں مارا جائے گا، میں اصغر کو لے کے میدان میں آؤں گا۔ حسین نے کہا قاسم بیٹا کل ہر ایک کو شہید ہونا۔ شہزادہ خوشی کے عالم میں ماں کے پاس آیا، اماں چچا نے مجھے اجازت دے دی ہے، مگر اگلی صبح آئی، عاشور کا دن شروع ہوا، جب بھی کوئی شہید مقتل سے لاشا آتا تھا قاسم تڑپ کے حسین کے پاس آتے تھے، چچا آپ نے کل رات کو وعدہ کیا تھا اب مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے۔ حسین روک لیتے ہیں، قاسم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے۔ بار بار ایسا ہوا، یہاں تک کہ جب علی اکبر کا لاشا آ گیا اور محمد کے لاشے آ گئے، اب جو قاسم خیمے میں آئے، ام فروا نے قاسم کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ قاسم بیٹا اپنی ماں کو کتنا شرمندہ کرے گا، ارے میری شہزادی زینب کے بیٹے مارے گئے، میرے آقا حسین کا لال مارا گیا، قاسم تو کیسے زندہ ہے؟ ہاتھوں کو جوڑا، اماں فروا بار بار چچا کے پاس جاتا ہوں، میرا چچا مجھے مرنے کی اجازت نہیں دیتا، اماں ایک بار اپنے قاسم کو مرنے کی اجازت دلوا دے، پھر دے تیرا قاسم کیسا جہاد کرتا ہے۔ ام فروا کی آنکھوں میں آنسو، کہا قاسم بیٹا تجھے یاد ہے نا تیرے بابا کا تعویذ تیرے بازو پہ بندھا تھا، تیرے بابا نے کہا تھا جب کوئی بڑی مصیبت آئے، آج سے بڑی مصیبت کیا ہوگی، آج سے بڑی پریشانی کیا ہوگی؟ عزاداروں ہم اپنی اولاد کو کب پریشانی میں محسوس کرتے ہیں؟ جب اس کی جان خطرے میں ہو۔ اور ام فروا کیا کہہ رہی؟ بیٹا تجھے مرنے کی اجازت نہیں مل رہی، اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ ذرا تعویذ تو کھول۔ تعویذ کھولا، حسن مجتبیٰ کا خط تھا، قاسم بیٹا کل کربلا میں جب میرا بھائی حسین مصیبت میں پھنس جائے، میری جانب سے اپنی جان حسین پہ قربان کر دینا۔ ام فروا نے تعویذ لیا، زینب کے پاس آ گئی، شہزادی ذرا اپنے بڑے بھائی کی وصیت پڑھیے اور میرے قاسم کو میدان میں جانے کی اجازت دلوا دیجئے۔ زینب نے خط پڑھا، زینب کی آنکھوں میں بھی آنسو۔ حسین کو بلایا گیا، حسین آئے، زینب کیا بات ہے؟ کہا بھیا حسین میرے قاسم کو مقتل میں بھیج۔ حسین اب کے کہا زینب تم یہ کہہ رہی ہو؟ ارے میرے بھیا حسن کی نشانی۔ زینب نے روتے ہوئے حسن کا وصیت نامہ حسین کے ہاتھ میں دیا۔ حسین نے بھائی کی وصیت پڑھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قاسم بیٹا اب میں کچھ نہ کہوں گا، اور قاسم مقتل کی جانب چلا۔ ام فروا نے روک دیا، شہزادی میں نے ایک امانت اور بچا کے رکھی ہے، یہ کہہ کر صندوق کھولا، ایک امامہ نکالا، زینب کو یہ امامہ دیا، شہزادی یہ قاسم کے بابا حسن مجتبیٰ کا امامہ ہے، آقا حسین سے کہیے اپنے ہاتھوں سے باپ کا امامہ بیٹے کو پہنائیں اور پھر مقتل میں بھیجے۔ حسن کا امامہ پہن کے قاسم چلا، اتنا چھوٹا تھا گھوڑے پہ بیٹھ نہ سکا، گود میں لے کے گھوڑے پہ بٹھایا گیا، مگر عجیب جہاد کیا۔ ارے عمر سعد کا لشکر تہلکہ مچ گیا، ایک شامی پہلوان کے 7 بیٹے قاسم کے ہاتھوں مارے گئے۔ اب تو سارے لشکر نے حملہ کیا۔ ایک مرتبہ قاسم گھوڑے سے زمین پہ گرا،
گرتے گرتے آواز دی، چچا ذرا میری مدد کو آئیے، کربلا میں کسی شہید کی شہادت پر ایسا آپ کو موقع نہ نظر آئے گا۔ جیسے ہی یہ آواز سنی، ارے حسین جلال کی عالم میں آگے بڑھے، اتنی تیزی سے قاسم کے قریب پہنچے کہ لشکر یزید بھی گھبرا گیا۔ دائیں طرف کے سپاہی بائیں طرف بھاگے، بائیں طرف کے سپاہی دائیں طرف بھاگے، مگر عزاداروں جب ادھر کی فوج ادھر جا رہی ہے، ادھر کی فوج ادھر آ رہی، تو قاسم کہاں ہے؟ قاسم کہاں ہے؟ قاسم زمین کربلا پہ گر چکا تھا۔ اب جو ادھر کی فوج ادھر گئی، ادھر کی فوج ادھر آئی، تو قاسم کی کیا حالت ہوئی؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ امام زمانہ نے ایک مرتبہ قاسم کو سلام کیا، میرا سلام کربلا کے اس شہید پر جس کی دائیں پسلیاں ٹوٹ کے بائیں طرف آ گئیں، بائیں پسلیاں ٹوٹ کے دائیں طرف آ گئی۔ ارے گھوڑے دوڑے اور قاسم کا جسم پامال ہو گیا۔ بھائی اتنا یاد رکھیے، میدان کربلا میں ایک مصیبت ایسی ہے کہ کسی نے حسین کا ساتھ نہ دیا سوائے قاسم کے، اور وہ ہے لاشا پامال ہونا۔ یا حسین کا لاشا پامال ہوا یا قاسم کا لاشا پامال ہوا، مگر اس میں بھی ایک فرق ہے، حسین کا لاشا مرنے کے بعد پامال ہوا، مگر 13 سال کا قاسم زندہ تھا۔ جب ادھر کے گھوڑے ادھر گئے، ادھر کے گھوڑے ادھر آئے، ارے لاشے کی ایسی حالات، حسین کی آنکھوں میں آنسو۔ ابا کو اتارا، قاسم کا جسم ٹکڑے ٹکڑے، قاسم کا جسم جمع کیا، ابا کو لے کے چلے، خیمے کے دروازے پہ آئے۔ ہر شہید کا لاشا حسین خیمے میں لے کے آتے، آج باہر کھڑے رہے، بہت دیر ہو گئی، زینب باہر آئیں، بھیا میرے قاسم کا لاشا کہاں ہے؟ بیویاں ماتم کے لیے انتظار کر رہی۔ حسین نے کہا زینب اس لاشے کی ایسی حالت ہے کہ میں دکھا نہیں سکتا، ایسا نہ ہو ام فروا یہ دیکھے تو ماں برداشت نہ کر سکے، سارا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہے۔ لیکن حسین زینب سے باتیں کر رہے، اتنی دیر میں فروا بھی خیمے سے باہر آ گئی۔ آقا یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ ام فروا کا صبر، ذرا آپ ابا کھولیے، ماں دیکھے گی میرے بیٹے کی کیا حالت ہے۔ اب حسین نے ابا کھولی، ارے ہمارا سلام اس ماں پر، بیٹے کا جسم ٹکڑے ٹکڑے دیکھا، ایک بار آواز دی، اے شہزادی زینب، اے ام کلثوم، اے لیلا، اے رباب، اے رقیہ، مجھے آ کر مبارکباد دو، میری قربانی سب سے زیادہ قبول ہو گئی۔ ہائے میرا قاسم، ہائے میرا قاسم۔